بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رکعتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں خواتین بھی اکثر ایسا کرتی پائی جاتی ہیں۔ لوگ بڑی جلدی اور ایک ہی سپیڈ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بہت ضروری کام ہے جو کہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں نے کچھ دلچسپی لینا شروع کی اور کچھ مرد حضرات سے پوچھا کہ آپ کیسے ایک ہی سپیڈ میں نماز ادا کر لیتے ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ اکثر لوگ ہر نماز میں ایک ہی سورت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر رکعت میں صرف اسی ایک ہی سورت کو دہراتے ہیں، جیسا کہ کوئی سورہ کوثر یا سورہ اخلاص۔ چونکہ آسان صورتیں ہیں تو اس لیے ہر رکعت میں یہی سورت پڑھ کر نماز مکمل کی جا رہی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت یا نفل، یہی عمل دہرایا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، مکروہات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کام سنت کے خلاف ہو اسے مکروہ کہتے ہیں۔ ایک ہلکے درجے کا مکروہ، اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، اور دوسرا بڑے درجے کا مکروہ ہوتا ہے، وہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ یہ عمل حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، یعنی کہ مکروہ میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نماز میں مکروہ تحریمی کا مرتکب ہو جائے تو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ اگر نماز میں مکروہ تنزیہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جو انسان بھی اس عمل کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لے اور اسی روٹین میں وہ نماز ادا کرے تو یہ عمل حرام تو نہیں ہے، مگر پسند کیا جانے والا عمل بھی نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ زیادہ تر لوگ، جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، اپنی ہر نماز میں چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر یا سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں وہ ایک ہی سورت یا سورہ اخلاص یا تو سورہ کوثر کو ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنی نماز جلدی سے اور ایک ہی سپیڈ میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا اسلام کی روح سے قابل تحسین عمل نہیں ہے، البتہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی نے ظہر کے 2 فرضوں میں پہلی دونوں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو ملایا۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی پہلی دونوں رکعتوں میں اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھتے ہیں، اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صرف ایک ہی سورت کو ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کی حد میں آئے گا۔ اس بارے میں علماء کرام کی یہ تلقین ہے کہ نماز جیسے اہم عمل میں کسی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت کو دہرانا بہترین عمل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سی بھی 3 سورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں، مثلا سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص وغیرہ، چونکہ چھوٹی صورتیں ہیں تو کم سے کم 3، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو تو ایک ہی سورت پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے فرض نمازوں کی۔ اب آتے ہیں سنت اور نوافل کی طرف۔ ان میں تہجد، چاشت، اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں شامل ہیں۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے اندر آپ چاہیں تو ایک ہی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یاد رہے، فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت کرنے سے مکروہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی کا خیال صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا لیکن بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نماز پڑھتے رہیں گے
مگر وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گی تو ایسی نمازیں پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں یاد کر لیں۔ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانے کا بہت عمدہ طریقہ ہے۔ ہمارا نماز پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تھوڑی سی اور کوشش کر لیں، قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد کر لیں اور ان کو اپنی نمازوں میں دہراتے رہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان صورتوں کو بما ترجمہ یاد کریں۔ اس سے نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ آخری 10 صورتیں سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک یہ 10 صورتیں بنتی ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ چاروں کل اور سورہ کوثر تو تقریباً ہر مسلمان کو ہی آتی ہے، تو پیچھے باقی 5 صورتیں بچتی ہیں جنہیں ہر مسلمان آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے۔ اگر ان 10 صورتوں کے تلفظ میں مشکل پیش آ رہی ہے تو روزانہ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں اور اپنی ادائیگی درست کر لیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیوز دیکھ کر نہ صرف اپنا تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو سکتی ہیں۔ صبح کا وقت ان آیات کو یاد کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس وقت انسان کا دماغ بھی اپنی فل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان صورتوں کی برکات سے پورا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ اگرچہ آپ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کی رکعت میں ایک ہی سورت کو تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک مذائقہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی سورت کو تلاوت کرنے کی روٹین بنا لیں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور لاشعوری طور پر آپ فرض نمازوں میں بھی ایک ہی سورت کو پڑھنا شروع کر دیں گے، جس سے نمازوں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یاد رہے کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جن میں ایک ہی سورت کا پڑھنا زیادہ افضل ہے، جن میں تہجد کے نوافل اور اشراق کی نمازیں شامل ہیں۔ ان نمازوں میں علماء کرام ایک ہی رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن عام نمازوں میں اور ترتیب ہوتی ہے۔ جب آپ کو کم از کم 10 صورتیں یاد ہوں گی تو پھر ایک ہی صورت کو پڑھنے کی مجبوری نہیں رہے گی۔ آپ بدل بدل کر صورتیں پڑھیں گے اور نماز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ لوگوں کو صرف سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی تلاوت کرنا پسند ہوتا ہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر صرف سنتوں یا نوافل میں۔ لیکن فرض نماز میں دونوں صورتیں مختلف پڑھیں تاکہ کسی قسم کے مکروہات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیں۔